اس میں جو سب سے سویر ہے وہ بے شک بزرگوں میں ہو بے شک ینگسٹرز میں، وہ کون سی ٹائپ ہے؟ جتنی بھی آپ نے ہمیں جوڑوں کے درد کی ٹائپس بتائی ہیں. دیکھیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان میں سب سے جو جسے خطرناک آپ کہہ سکتے ہیں وہ گینٹھیا یہ رومٹائڈ آرتھرائٹس ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس کی 4-5 نشانیاں ہیں. اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بیماری شروع ہوتی ہے تو مریض جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس سے مٹھی بند نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور انگلیوں میں درد ہوتا ہے اس کے. اور پھر آدھا پونا گھنٹے کے بعد جا کے جب وہ ہاتھ وغیرہ ہلاتی ہے، زیادہ تر لڑکیوں عورتوں میں ہوتا ہے تو اس لیے ہلاتی کا لفظ میں نے کہا، بٹ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ آہستہ آہستہ جو اس کی سختی ہوتی ہے، اسٹفنس ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ بیماری شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے تو نوٹ کرتی ہیں خواتین یا مریض کہ ان کی خاص طور پہ اگر میرا ہاتھ نظر آ رہا ہو تو یہ جوڑ، یہ اس کو میٹاکارپوفلنجل جوائنٹ کہتے ہیں، نکل جو ہوتا ہے نا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ 2 جوڑ، اور یہ ہماری رسٹ، یہ وہ جگہ ہیں جن کے اوپر بیماری سب سے زیادہ اثر کرتی ہے. اور اثر کرنے کے بعد اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے، یہ جگہ گرم ہوتی ہے ٹچ کرنے سے، اور پھر بالکل موومنٹ ہی نہیں ہو پاتی، مٹھی بالکل بند نہیں ہو سکتی. یہ شدت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اس کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلا جیسے یہ ہاتھ ہے تو یہ یوں ہو جائے گی یا یوں ہو جائے گی. ایگزیکٹلی مختلف، میری نانوں کے ایسے ہو گئی تھی فنگرز. اب یہ جب ہو جائے گا تو پھر گرپ خراب ہو جائے گی. بالکل. پھر جب گرپ خراب ہو جائے گی بعض اوقات تو اتنا ہاتھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے یوں کر کے اپنے والا نہیں توڑ سکتے. اچھا جب یہ بیماری چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی جوڑ بھی انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے گھٹنے، آپ کے ٹخنے، آپ کے کندھے، آپ کی کلائی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ اس میں گینٹھیے میں آتی ہیں. اور ہم گینٹھیے کی جو بیماری ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جوڑوں کی بیماری ہے. یہ جوڑوں سے تھوڑی سی بڑھ کے بیماری ہے. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ یہ ہماری جو اپنی باڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایک ڈیفنس سسٹم ہے. تو اس کو تھوڑی سی کنفیوژن یا سمجھ لیں کہ وہ حماقت یہ کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ جو جوڑ ہے اس میں جو جھلی ہے سائنوویم اسے کہتے ہیں، جس طرح یہ دشمن ہے. تو ہماری اپنی جو باڈی ہے اس کی اینٹی باڈیز اس کے خلاف کام کرتی ہیں اور اس جوڑ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ دشمن کا جوڑ ہے. تو اس لیے اس کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. اور جب یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ بڑھتی رہتی ہے. اور اگر آپ مجھ سے اس کا علاج پوچھیں تو اس کا علاج ہم 3 حصوں میں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو درد کم ہو اور سویلنگ کم ہو، کیونکہ جب تک درد ہوگا تو مریض تو پھر کیا کرے گا. بالکل صحیح. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگس، یعنی وہ بیماریاں، یہ بعض اینٹی کینسر دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو بڑی شدت کی ہوتی ہیں اور وہ ہمیں دینی پڑتی ہیں. گینٹھیا کے اندر میتھوٹریکسیٹ مثال کے طور پہ ایک دوائی ہے، کارا کے نام کی ایک دوائی ہے. ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، پھر ہم لیور کو چیک کرتے رہتے ہیں. تو درد کو کم کرنے والی دوائیاں ہو گئیں، پھر ڈیزیز موڈیفائنگ دوائیاں ہو گئی. اچھا پھر اگر ہمیں لگے کہ کسی جوڑ کے اندر پانی، یا جس کو عام زبان میں پانی کہتے ہیں، یہ سویلنگ بہت زیادہ ہے اور وہ جوڑ ٹیڑھا ہونے کا خطرہ ہے تو اس کو انجیکٹ کرنا پڑے تو ہم اسٹیرائڈ کا انجیکشن بھی لگاتے ہیں. بعض اوقات ہم پانی کو اسپریٹ بھی کرتے ہیں، اس فلوئڈ کو، سائنوویل فلوئڈ کو. تو یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے اور ڈاکٹر کو بڑا ٹرینڈ ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے میری جو ریومیٹولوجی کی ٹریننگ تھی وہ چیرنگ کراس ہاسپٹل لنڈن کے اندر تھی. تو وہ پورا ہاسپٹل ہی جو تھا وہ اسی کے ساتھ کنسرن تھا. تو اس میں پھر جو رومٹائڈ آرتھرائٹس کی پھر ورائٹیز ہوتی ہیں، سیویئر ہے کہ کس قسم کی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو اصل پرنسپل ہوتا تھا وہ درد ہو کم، ٹیڑھا پن نہ ہو پائے، مریض فنکشنل رہے اور ایک اچھی زندگی گزار سکے. تو یہ رول اس کے ہوتے ہیں. اب ایک اگلا سٹیج آ جاتا ہے کہ نہیں اب ٹیڑھا پن بھی آ گیا، مثال کے طور پہ درد بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کا ہم کیا کریں. تو اس کا پھر ہم جو ہے نا آگے ری ہیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور میں چھوٹی چھوٹی آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. مثلاً جب ہاتھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو آپ جو آپ کا ٹیپ ہوتا ہے اس کو آپ کھول نہیں سکتے, بند نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کی گرپ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر وہاں پہ آپ لیور لگا لیتے ہیں, آپ اس سے کھول لیتے ہیں اس کو, اسی ماڈیفیکیشن آپ کر لیتے ہیں نا. چمچہ نہیں آپ پکڑ سکتے تو آپ ایسی گرپ والا آپ کو اسپون دے دیں گے کہ پوری مٹھی میں آ جائے وہ. تو یہ ساری کی ساری یہ اوکوپیشنل تھراپی میں آ جاتی ہیں اور اورتھیٹکس میں آ جاتی ہیں. پھر ریہیب میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے اکارڈنگ آپ اس کی چیزوں کو اور اس کی اسیسریز کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے لائف ایزی ہو جائے, ان کے لائف ایزی ہو جائے. بیکاز یہ روماٹائڈ آرتھرائٹس ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے لیکن یورپ میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تو اس کا نمبر زیادہ نظر آتا ہے. اور پھر اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. پھر اس کے اندر ان سارے پیشنٹ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے, سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. یو ہیو ٹو گیو دیر بوسٹ دیر موریلز. آپ کیونکہ آٹو امیون بیماریاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کا امیون سسٹم ہائپر ایکٹیو ہوا ہوتا ہے. دیٹ از وائی وہ ایگریسو ہوا ہوتا ہے. اور تو یہ دس از ہاؤ یو گو اباؤٹ اٹ. یہاں پاکستان میں پریکٹس کے اندر میں نے دیکھا ہے زیادہ تر 50 سال کی عمر کے بعد کے لوگ اور عورتیں زیادہ انوالو ہوتی ہیں, لیکن میں بہت ینگ لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں, مطلب 20 سال کا بچی, 18 سال کی بچی, ان کو بھی اچھا ریئر ہے. اس سے کم بھی, اگر اس سے بھی کم ہو تو ہم سے جوونائل یعنی 14 سال سے بھی کم اگر ہو یا 15-14 سال کی عمر میں کم, تو جوونائل روماٹائڈ آرتھرائٹس. اور چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر اس کو ہم نے ٹریٹ نہ کیا تو یہ ڈسیبل کر دے گی. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ درد کو ختم کرنا تو ایک پرائرٹی ہے, ٹیڑھا پن نہیں آنا چاہیے, معذوری نہیں آنی چاہیے پیشنٹ میں.